بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوشش کے ساتھ جواد شمسی حاضر خدمت. ناظرین، پاکستان میں اپنی نوعیت کے میں تو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کوئی انوکھے واقعات ہو رہے ہیں، لیکن پے در پہ کچھ واقعات اس طرح کے ہو رہے ہیں کہ یہ آج میں اس پہ ڈسکشن کروں گا کہ ان کی کتنی اہمیت ہے، ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. ایک طرف آپ دیکھیں ہمارے وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ امریکہ کے دورے پہ جا رہے ہیں. ہمیں اس کے بارے میں ہمارے میڈیا کو فکر ہونی چاہیے، میڈیا کو مشورے دینے چاہیے، پروگرامز میں اس کی ڈسکشن ہونی چاہیے. جس طرح سے آلموسٹ ہوتا ہے وہ نظر نہیں آ رہی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اتنا بھرپور قسم کا جو ایشو کشمیر کا، کشمیریوں نے اپنے حق خود ارادیت کو جس طرح سے پوری دنیا میں رجسٹر کروایا. آج پرائم منسٹر مظفرآباد گئے اور وہاں پہ انہوں نے ان تنظیموں کے سربراہوں سے ملاقات کی، ان تنظیموں سے ملاقات کی جو مظلوم کشمیریوں کے حق کی آواز بلند کر رہے ہیں. اس کی اپنی جگہ پہ ایک اہمیت ہے. دوسری طرف اگر آپ کراچی میں دیکھیں تو وہاں پہ ایک ایس ایس پی جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر جو سندھ کے ہیں ان کے گھر پہ چھاپا مارتے ہیں، وہاں پہ تلاشی لیتے ہیں، ان کو اریسٹ کرتے ہیں، اور میڈیا جو ہے وہ پورا کا پورا فوکس کر کے کراچی کے ایشو پہ چلا جاتا ہے. میں آج کے پروگرام میں یہ ڈسکس کروں گا کہ اتنے اہم واقعات کی موجودگی میں کراچی کی ایک گرفتاری جو ہے اس کو اتنا فوکس کرنا چاہیے تھا، اگر کیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے. میرے ساتھ ان تمام موضوعات کو زیر بحث لانے کے لیے موجود ہیں محترمہ وجیہہ قمر صاحبہ. یہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتی ہیں، سینئر رہنما ہے. ویلکم جی، پروگرام میں تشریف لانے پہ شکر گزار ہوں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جانے مانی ہستی ہیں رانا محمد ارشد صاحب، پارلیمنٹ سیکرٹری انفارمیشن ہے، پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے. ویلکم جی، پروگرام میں تشریف لانے پہ ممنون. جناب محترم ہمارے استاد بھی ہیں میاں سیف الرحمان صاحب، اور بہت زبردست قسم کے کالمز اگر آپ ان کے انگلش میں پڑھیں تو آپ کو مزہ آ جاتا ہے. حقیقت کے بالکل قریب نہیں، حقیقت پہ مبنی باتیں کرنے والے جرنلسٹ ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج تھوڑی سی ڈسکشن ان سے یہ بھی کریں گے کہ چونکہ یہ پرائم منسٹر کے ساتھ جا رہے ہیں دورہ امریکہ پہ، تو اس پہ بھی زیر بحث لائیں گے معاملات کے وہاں جا کے کیا کیا معاملات ڈسکس ہوں گے اور کس حد تک امپورٹنٹ دورہ ہے یہ. ویلکم جی، تمام مہمانان گرامی کا شکر گزار ہوں تشریف لانے پہ. وجیہہ صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج پاکستان میں زیر بحث آنے والے آج کے دن کے تمام واقعات میں امپورٹنس کس کی زیادہ ہے؟ دیکھیں جی، اس کے اوپر السلام علیکم. سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے بلایا پروگرام میں، اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس پہ کوئی ایمبیگوٹی، کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے ہمارے 3 جو کور ایشوز ہیں، دیٹ آر کشمیر، سی پیک اور پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام. درست. اس کے اوپر پوری قوم متحد ہے. یہ نیشنل انٹرسٹ کے جو پروگرام کے جو ہمارے ایشوز ہیں، the whole nation is take a very strong stand on this. Yes. تو اس کے اوپر تو دوسری بات کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی کہ سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے. وہ اس وقت کشمیر پہ پرائم منسٹر صاحب کی بات، لائن آف کنٹرول کے اکراس ان رہنماؤں کو، حریت کے رہنماؤں کو بلا کے ان سے بات چیت، اور اس کے علاوہ کشمیر میں جا کے پریزیڈنٹ آف کشمیر سے ان سے اس ایشو کے اوپر بات چیت، اپنے امریکہ کے دورے پہ جانے سے پہلے یہ سارا کچھ یہ جسچر ہے، میسج ہے، یہ ایک بڑا سٹرونگ جسچر ہے، اور یہ بڑا ایک سٹرونگ میسج دیتا ہے انڈیا کو بھی اور یو ایس اے کو بھی کہ ہماری ریزولو کتنی سٹرونگ ہے اس ایشو کو ریزولو کرنے کے لیے اور اس کو آگے لے کے چلنے کے لیے. اب یہ کہ ہم کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے کسی بھی سیکشن سے تعلق رکھتے ہیں، ان ایشوز پہ آ کے یہ بات میٹر نہیں کرتی. درست ہے. اس کے اندر سیاست کرنی اور بغیر کسی وجہ کی مخالفت، برائے مخالفت، وہ بات یہاں پہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں ایک بات اور جو ایڈ کروں گی وہ یہ ہے کہ ابھی یہ اس بات چیت کو یہاں پہ ختم نہیں ہونا چاہیے. اس کو ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب وہاں پہ گئے ہیں اور انہوں نے حریت کے رہنماؤں کو وہاں پہ بلایا ہے، ان سے بات چیت کی ہے، اور یہ ایک ہوپ نظر آئی ہے کہ اب انشاءاللہ یہ ایشو آگے چلے گا، لیکن اس کو یہاں پہ رکنا نہیں چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. انٹرنیشنل فورمز پہ اور ہر جگہ اس کی کنٹینیوٹی رہنی چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا رانا صاحب، یہ بڑی اہم بات ہے. دیکھیں، پارٹی کسی سے بھی کوئی تعلق رکھتا ہو، لیکن پاکستانیت جو ہے وہ ہم میں نظر آنی چاہیے. ہمیں اپنے مفادات کو چھوڑ کے پاکستانیت کو اجاگر کرنے کے لیے پاکستان کے مسائل کے حل کی بات کرنی ہے. کراچی میں ایک تو پہلے یہ بتائیں جو کراچی میں ہوا اس کو اس طرح سے ایک ایڈونچر کریٹ کیا گیا. میں کہوں گا کہ خواجہ اظہار کو پکڑا گیا، اس کے بعد خواجہ صاحب کو جناب چھوڑ دیا گیا،
اور پکڑنے والے کو جو ہے وہ محترم جناب راؤ انوار صاحب کو سسپینڈ کر دیا گیا. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور میں اس کو نان ایشو بھی نہیں کہہ سکتا, پاکستان کا ایشو ہے, کراچی کا ایشو ہے, اس کی کتنی اہمیت ہے دوسرے تمام تر ایسے امپورٹنٹ ایشوز جو نیشنل لیول کے ہیں ان کے ہوتے ہوئے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جواز شمسی صاحب, میں آپ کے چینل کا انتہائی مشکور ہوں, اور میں بالکل وہ آپ کا موقف کو میں اندوز کرتا ہوں, لیکن میں اسے نان ایشو ہی کہوں گا. اچھا, ایم کیو ایم کے خواجہ زہار کی گرفتاری کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک, وہ میں سمجھتا ہوں ایک روٹین میٹرز کیسز ہیں, رجسٹرڈ ہے, کیس میرے خلاف ہو, میری گرفتاری ہونی چاہیے, اور جو اگر میں کرتا ہوں تو وہ مجھے بھگتنا چاہیے, بھگتنا ہوگا. ایشو یہ ہے کہ آج جب پاکستان کا پرائم منسٹر, 19 کروڑ عوام کا پرائم منسٹر, تمام تر ذاتی ہر چیز کی ایفلیشن سے بالا تر ہو کر پاکستان کی نمائندگی جا کے کر رہے ہیں یو این او میں, اور وہاں پر جا کر کشمیر کی آزادی, مقبوضہ کشمیر کی آزادی اور ان کے حق خود ارادیت کے لیے ایک مضبوط پیغام لے کے جانا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایشو ہے پوری دنیا کا. انٹرنیشنل ایشو کو ٹیک اپ کرنا اور وہاں پر جا کر میں سمجھتا ہوں کہ بطور پاکستانی پرائم منسٹر اچھے طریقے سے سٹینڈ لینا. اور اصل بات جو ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے آج میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہم میٹنگ تھی اور بڑا اہم اجلاس تھا, اور وہ جو اجلاس تھا اس کو ملتوی کیا گیا کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کا شیڈولڈ طے تھا. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان پر جو میٹنگ تفصیل کے ساتھ لیتے تو پھر مظفر آباد والی میٹنگ نہیں ہو سکتی تھی. لہٰذا یہ میٹنگ جو چیف آف آرمی سٹاف صاحب کو ان کا جو اظہار میں سمجھتا ہوں کہ پوائنٹ آف ویو تھا, ان کا آپس میں میٹنگ ہوئی, لیکن وہ بڑا اجلاس نہ ہوا جو ہونا تھا. اس کی جگہ پر مظفر آباد میں پرائم منسٹر صاحب نے جا کر بطور پرائم منسٹر اپنا ایک رول پلے کیا, اور وہاں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو 7 میجرز پارٹیز جو مقبوضہ کشمیر میں اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر قربانیاں دے رہے ہیں, ان کے تمام جو موجودہ عہدیدار تھے کشمیر میں اور جو دن رات مقبوضہ کشمیر میں اپنے آپ کو ایک رول پلے کر رہے ہیں, ان سے ملاقاتیں کی لی, ان سے پرپوزل تجاویز لی, جو لے کر پرائم منسٹر صاحب نے اپنی سپیچ کا حصہ بنایا ہے. کیونکہ اصل جو فریق ہے وہ ہمارے وہ بھائی ہیں جو پاکستان کے جھنڈے کو مضبوطی سے تھامے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں قربانیاں دے رہے ہیں. تو شمسی صاحب یہ ایشو ہے, میں سمجھتا ہوں آپ کے چینل کو آپ کو مبارکباد میں پیش کرتا ہوں کہ آج ہمیں کشمیر پاکستان کی شہرگاہ ہے, یہ بانی پاکستان نے کہا تھا, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ 70 لاکھ ہجرت کرنے والوں کا بھی پیغام یہی ہے, اور 10 لاکھ سے زائد شہدائے پاکستان کا بھی پیغام یہی ہے کہ ہمارے پورے پاکستان اثر روح کو حاصل کیا جائے. یہ بڑی اہم بات کی ہے, اور آپ چونکہ ساتھ جا رہے ہیں پرائم منسٹر کے, آپ اس ملاقات کی کتنی اہمیت سمجھتے ہیں امریکہ جانے سے پہلے؟ پہلے تو مجھے بڑی خوشی کہ ہماری بہن نے اور رانا صاحب نے یعنی باقاعدہ ایک ایسا پوائنٹ آف ویو پیش کیا کہ جس میں ایک اتفاق رائے پایا جاتا ہے, قومی اتفاق رائے, کہ تمام لیڈرز جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایشو ہیں کیا. اب جیسے کشمیر ایشو کی بات کی رانا صاحب نے, اس پہ میں یہ کہوں گا کہ بڑے اچھے انداز میں خارجہ آفس کے اندر ہمارا جو فورن آفس ہے اس پہ بڑا کام ہوا. کیریئر ڈپلومیٹس جو ہیں بڑے منجے ہوئے سیزن جو ہیں انہوں نے بیٹھ کے پرائم منسٹر کو بریفنگ دی ہے. یہ دنیا بھر کا ایک ٹریڈیشن ہے, ایک روایت ہے کہ پرائم منسٹر جب تشریف لے جاتے ہیں کسی بین الاقوامی فورم پہ تو ان کو تمام تر بریف دیے جاتے ہیں, بتایا جاتا ہے کہ جناب اس وقت حقائق اور شواہد یہ ہیں کہ دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے. خاص طور پہ آپ دیکھیں مقبوضہ کشمیر میں جو ہیومن رائٹس, انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں صریحاً, تو اس کے بارے میں بھی پوری تفصیل دی گئی ہے. کیونکہ ہمیں میڈیا کو ایک خاص طور پہ شکایت تھی ہمارے لیڈر سے کہ جی پورے شواہد کے ساتھ وہ باہر نہیں جاتے, لیکن اس مرتبہ جیسے ابھی رانا صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ باقاعدہ فیڈ بیک لیا گیا ہے, فرسٹ ہینڈ انفارمیشن حاصل کی گئی ہے, جس کو تقریر کا وہ مسودے کا حصہ بنایا جائے گا جو وزیر اعظم وہاں اپنے خطاب میں بات کریں گے. اور میں بھی چونکہ اب امریکہ جا رہا ہوں پرسوں کی فلائٹ سے, ادھر ہی جا کے وزیر اعظم کا خطاب بھی سنوں گا اور اقوام متحدہ کے, اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں پوری طرح نمائندگی اسی نظریے سے دی ہے کہ ہم ان کو اپنی تجاویز بھی دیں اور ان کا بھی فیڈ بیک لیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ کیا بات ہوئی, وہاں پہ کیا رسپانسز جو ہے مرتب ہوئی ہیں,
اور دنیا بھر میں ہم اس رائے عامہ کو ہموار کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں. درست ہے. مجھے اکثر یہ شکایت رہی کہ ہمارا میڈیا جو خاص طور پہ ہمارا انگلش میڈیا ہے, ہمارے کالمز دنیا بھر میں پڑھے جاتے ہیں, تو ہمارے ہاں ایک کمی میں دیکھتا تھا کہ بعض اوقات ہم کشمیر کے اوپر پورے شواہد کے ساتھ پوری رپورٹ صحیح معنوں میں پیش نہیں کرتے. ٹھیک. تو بین الاقوامی سطح پہ صرف یہ کہا جاتا رہا کہ آج تک یہی کہتا رہا کہ 2 ملکوں میں جھگڑا ہے زمین کا ٹکڑے کا, تو وہ زمین کے ٹکڑے کا جھگڑا نہیں ہے, یہی تو ہم نے بابر کرانا ہے. ٹھیک. اور اس وقت میں سمجھ رہا ہوں کہ وزیر اعظم کا اس موقع پہ اقوام متحدہ کے اجلاس پہ تو پہلے بھی وہ جاتے رہتے ہیں, اس موقع پہ ان کا جو خطاب ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو خطاب کی بات کی ہے اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ موجود, لیکن ہمیں یہ بھی ساتھ ساتھ دیکھنا ہے کہ جو ہمارے اندرونی حالات ہیں, جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں 24 کے دھرنے کی اناؤنسمنٹ ہے عمران خان صاحب کی طرف سے, پرائم منسٹر ملک کے لیے, قوم کے لیے جا رہے ہیں اس کی بہتری کے لیے, جبکہ ہماری اپوزیشن کی ایک جماعت جو ہے وہ ہٹ درمی پہ دھرنے کی طرح, جو کہ آپ کی جماعت ہے, اسی طرح تمام جماعتوں کو ساتھ لیے بغیر تنہا, جبکہ وہ پیچھے سے نکل چکے ہیں, ایک سٹیپ لینے جا رہی ہے. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ دنیا میں ایک کیا میسج جائے گا کہ جب بھی پرائم منسٹر کسی نہ کسی معاملے کے لیے ایک سٹیپ اٹھاتے ہیں وہ وہاں موجود سپیچ کر رہے ہوتے ہیں, یہاں ان کے خلاف احتجاج ہو رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں, اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ اس کو آپ یہ نہ کہیں کہ ہٹ دھرمی یا یہ سیاست, اس میں کسی ایک شخص کے خلاف یہ کوئی احتجاج نہیں ہے, یہ پرائم منسٹر کے خلاف احتجاج نہیں ہے. یہ اگر احتجاج ہے تو آپ سوچیں کہ یہاں تک نوبت کیوں آئی. 4 حلقوں کی بات پہلے ہوئی تھی, وہ کھول دیتے, اس کا اس طرح وہ دھرنا اور اب تو حلقوں کی تو بات ہی چلی گئی, اب چلے ختم ہو گئی. اب بھی آپ دیکھیں کہ یہ اداروں کو مضبوط کرنے کی اور قانون کی بالادستی کی جنگ ہے, جس کے لیے یہ احتجاج, پرامن احتجاج ہر پارٹی کا حق ہے. اگر دوسری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اپوزیشن کی پارٹیز ہیں, وہ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ اس میں فی الحال حصہ نہیں لینا چاہتی ہیں اور ان کا کوئی اور طریقہ ہے, یا اس وقت وہ ساتھ اکٹھے مل کے نہیں چلنا چاہتی, تو یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کسی ایک شخص کے خلاف احتجاج نہیں ہے, یہ پرائم منسٹر کے خلاف احتجاج نہیں ہے, یہ اداروں کی بالادستی, اداروں کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے, اداروں کی بالادستی کے لیے احتجاج ہے. پرائم منسٹر کا جو گھر ہے اس کے باہر کیوں؟ یہ بریک کے بعد میں آتا ہوں تو رانا صاحب سے بھی پوچھتے ہیں. چھوٹا سا بریک, ابھی واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی پاکستان کی, اور پاکستان کی ہی بات کریں گے کہ پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں یو ایس سے, اور وہاں خطاب بھی کریں گے, کشمیریوں سے ملاقات. لیکن میں بار بار یہ بات جاننا چاہ رہا ہوں اپنے مہمانان گرامی سے کہ اگر اتنے بڑے ایشوز پہ آپ کا پرائم منسٹر باہر جاتا ہے تو پیچھے پرائم منسٹر کے خلاف احتجاج جو ہے, اور بھی کئی وقت آئیں گے احتجاج کرنا چاہیے, یا پرائم منسٹر کے واپس آنے کے بعد کرنا چاہیے؟ یہ میں رانا صاحب سے پوچھوں گا, پھر آگے بڑھتے ہیں. شمس صاحب, میں یہ عرض کروں گا, یہی چیز جو آپ نے فرمائی ہے, یہی اصل میں حقیقت میں جمہوریت کا ایک حسن اور خوبصورتی ہے. ٹھیک ہے. آپ اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں 2000 کی دہائی میں, 2001 2002 میں, آپ میاں صاحب سے پوچھیں کہ ہم جیسے کارکن جو تھے, جہاں پر ہم 4 افراد بیٹھتے تھے, ہمارے اوپر 16 ایم پیوں کا پرچہ رجسٹرڈ ہو جاتا تھا. ہم ابھی وہیں پر گھوم پھر رہے ہوتے تھے تو ہمارے گھروں میں پولیس پہنچ جاتی تھی. وہ بھی ایک دور تھا. لیکن آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج, اور اپوزیشن کا حق ہے کہ وہ احتجاج کرے, اور لیکن الٹیمیٹلی یہ جمہوریت اور یہ پارلیمنٹ, ہماری پارلیمنٹ ہی ہے جو آئین کے اندر امینڈمنٹس اور اس میں بہتری کے لیے, جیسے میں سمجھتا ہوں کہ جب اپوزیشن نے کہا کہ الیکشن ریفارمز ہونی چاہیے تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا جی بالکل ہونی چاہیے, اس پر کمیٹی بنی, اور تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 75 میٹنگز ہوئی, اور اب الحمدللہ بڑی اچھی ریکمنڈیشن آ گئی ہیں کہ جو ان فیوچر جو بھی الیکشن آئے گا, 2018 ہو, اس کے بعد ہو, جب بھی ہو, وہ ریکمنڈیشن آ جائیں گے تو کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا. جیسے الیکشن کمیشن کے ممبر تھے 4, اور سب کو اعتراض تھا, ہم سے بھی پہلے وہ ایک پروسیجر تھا جس کے تحت بنے تھے, لیکن اب جو ممبر آئے ہیں ہم نے اپوزیشن کو آن بورڈ لیا, اور ان کی رضامندی سے جو آئین پاکستان ہمیں
कह रहा है जिसके हम पाबंद हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी उस आइन के पाबंद हैं, पैरामीटर्स तय हैं, लिहाजा अब किसी अपोजिशन लीडर के मुंह से आपने बात ये नहीं सुनी होगी कि फलां जो मेंबर है इलेक्शन कमीशन का उसको बदलना फलां नहीं है। लिहाजा 3 सितंबर को भी लाहौर में एहतजाज हुआ था, मोस्ट वेलकम। मार रोड पर गो पाबंदी थी कोर्ट की तरफ से, लेकिन जब पीटी की लीडरशिप ने कहा कि हमने करना है, हमने पंजाब गवर्नमेंट, होम सेक्रेटरी साहब, आईजी साहब, डीपीओ, डीसीओ उनकी डिस्पोजल पे थे और वहां पर डिस्कशन हुई, मुज़ाकरात हुए, हमने फैसिलिटेट किया। और आपको पता होगा कि जब रात को 2 बजे के करीब छोटा सा हमारी खवातीन के साथ वहां पर छोटा सा कुछ होने लगा था, तो वहां पर लेडीज पुलिस और दूसरी मौजूद थी। लिहाजा मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट का काम है फैसिलिटेट करना। नहीं, ये तो आपने फैसिलिटेट किया ना जी। हाँ जी। मैं ये कहानी जानना चाह रहा हूं कि इसके पीछे भी क्या कुछ साजिशकार फरमा है? नहीं, मैं समझता हूं कि मैं जिस तरह से हम साजिश कहते कहते जैसे अब कराची में वाकया हुआ तो हम उसको भी साजिश करार दे देंगे। शम्स साहब, कराची वाला एक छोटा सा सीन क्रिएट हुआ, सो खत्म हो गया। आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब, एक मैं समझता हूं कि मकबूजा कश्मीर के भाइयों से जो मुलाकातें हुई हैं और वहां पर कश्मीर मिनिस्टर मौजूद थे, वहां पर एडवाइजर साहब मौजूद थे फॉरेन अफेयर के, और वहां पर जो डिस्कशन हुई है उन मेंबरान ने जो तजावीज दी हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला किया है कि वहां पर जो यूएनओ में तकरीर होगी वो इनके जो उन्होंने वहां पर पॉइंट्स दिए हैं उन पॉइंट्स को शामिल किया गया है। तो मैं कहना चाहता हूं, पहले ये होता था हमेशा और कि हम लोग उनको ऑन बोर्ड नहीं लेते, और बोर्ड नहीं लिया जाता, और बोर्ड लिया गया। और अगर इस पर एक और भी प्रपोजल है कि अगर वहां यूएनओ में न्यूयॉर्क में जो उनकी कश्मीर की तंजीमें हैं उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, और ये एक अच्छा मैसेज आएगा। मियां साहब ये हम हमेशा पाकिस्तान की बुरी तस्वीर दिखाते हैं। ये मैं आप और अपनी और आपकी बात नहीं कर रहा, हमसे मेरी मुराद हमारे भाई जो मीडिया के दोस्त हैं, वो अक्सर उनकी जुबान में बड़ी तलखी पाई जाती है। मैं बड़े रेशमी रुमाल में लपेट के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कर दिया, प्राइम मिनिस्टर ने वो कर दिया, पाकिस्तान पता खुदा न खास्ता पता नहीं क्या क्या अलकाबात से नवाजा जाता है। तो ऐसे रवैये हमें किस तरफ लेके जा रहे हैं? नहीं, ऐसे रवैये जो है ना वो बिल्कुल काउंटर प्रोडक्टिव हैं। बिल्कुल ये मनफी अंदाज जो इख्तियार करना सियासत का, वो एक तो इंतशार को जन्म देता है, एक खलफशार पैदा करता है, मुआशरे के अंदर हिजान अंगेजी आती है। क्योंकि मुआशरे को आपने एक सेहतमंद मुआशरा बनाना है, लोगों को लीड करना है इस तरीके से कि वो बड़ी मुश्किलात में घिरे हुए हैं, महंगाई है, तवानाई का बहरान है, दीगर कई मसाइल हैं, जॉबलेसनेस है, बेरोजगारी है, बड़ा काम हो रहा है, सीपैक भी हो रही है जिसमें कोई तकरीबन 6 लाख मुलाजमतें लोगों को दी जाएंगी। तो इसमें यकसुई से काम करने की जरूरत है और तमाम तबकों को साथ लेके चलना है। दुरुस्त है। तो वो बड़ा जरूरी है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को आप सिर्फ इस निगाह से ना देखें कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं, वो वाकई जैसे राणा साहब कह रहे हैं 19 करोड़ लोगों के एक मुंतखब नुमाइंदे हैं। ठीक। और वो मैं समझता हूँ कि इस वक्त वो बिहेव भी इस तरह कर रहे हैं क्योंकि वो उनका अंदाज कुछ जमहूरी है और जो जिस तरह की उनकी शक्ल बिगाड़ने की कुछ लोग कोशिश करते हैं वो बिल्कुल बेजा है। मैं नहीं समझता कि उनके बारे में अब ये राय कायम करना, अब वो बहुत मेच्योर हैं हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस जो हैं, अब बहुत ज्यादा पुख्ताकारी का मुजाहरा आप देख रहे हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी बताते खुद। अच्छा, हमारे और आपके दोस्त ही हैं अपना मियां साहब, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बुरा ना मना जाए, वो टीवी पे बैठ के पता नहीं मुझे कितनी झाड़ें पिलाएंगे फिर। वो अपना कहते हैं कि जी, यानी इसमें देखें कितना अज्यूम करते हैं, ऐसी बातें लोगों को बताते हैं जी, दही बड़े वहाँ से नवाज शरीफ के लिए जाते हैं, वहाँ से ये खाना खाबा वहाँ से आता है, नान वहाँ से पक के आते हैं। मुझे बताएं कि ये बातें मीडिया पे बैठ के एक घंटा घंटा ज़ाया कर देना, इस पे मुझे बताएं कि अफसोस होता है कि नहीं आपको? मैं तो कहता हूँ मीडिया का एक कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए। मीडिया जब हम यहाँ पे बैठे हैं तो मैंने कितने नान खाए और आपने कितने कुलचे खाए, ये तो मैं कहाँ से खाता हूँ, मैं कहाँ से नहीं होनी चाहिए। लोगों के जाती शौक होते हैं, मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर खुश खुराक है तो कोई बुराई नहीं। हम लोगों में भी, हमारे जर्नलिस्ट के इतने खुश खुराक हैं कि लंच और डिनर के बगैर किसी फंक्शन में जाते ही नहीं। वो इन बातों को अंडर डिस्कशन लेके आना अपने प्रोग्राम का कर देना। मीडिया का एक लेवल होना चाहिए गुफ्तगू। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह जातियात में आना और इस तरह, और उसमें शायद ये तस्वर देना कि क्या प्राइम मिनिस्टर जो है वो 1 करोड़ रुपए के कुलचे तो नहीं खाते? हाँ जी, ये बात तो नहीं है, वो तो अपने फंड से खाते हैं, तो अल्लाह ताला ने उनको दिया हुआ है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये बातें अपनी जगह पे हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान फिर भी जो है वो एक अमल जो है तरक्की का, एक आगे बढ़ने का, रोशन मुस्तकबिल का, उसकी तरफ बढ़ता चला जा रहा है।
جبکہ ہم بڑی تنقید کرتے ہیں مختلف حکومتوں پہ. زرداری صاحب کو بھی ہم نے بہت رگیدہ اور رولا, اس سے پہلے کی حکومت کو بھی ہم نے یہ کیا, نواز شریف کی گورنمنٹ کے بارے میں اب بھی ہم ایسا ہی کر رہے ہیں. لیکن پاکستان آگے بڑھ رہا ہے. اس کو آپ اس کا کریڈٹ کس کو دیں گے؟ قوم کو دیں گے یا اس ملک کے اداروں کو دیں گے؟ اس ملک کے اداروں کو تو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اس ملک کے اگر ادارے مضبوط ہوں تو اس وقت یہ حالات نہ ہوں جو اس وقت ہیں, اور جو بہت روزی پکچرز آپ پیش کر رہے ہیں اصل میں حالات ویسے ہیں بھی نہیں. ایون آپ نہیں ہم آگے بڑھ رہے ہیں. آگے بڑھ رہے ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم سی پیک کی بات کر رہے ہیں. سی پیک دیکھیں, اگر ہم سی پیک کو جیسے بھائی نے کہا کہ جی 6 لاکھ ملازمتیں, اس سے سی پیک کو آپ ایک اکنامیکل ایکٹیویٹی نہ سمجھیں. سی پیک سے تو جیو پالیٹکس پورے ایک جو ہے نا خطے کے لیے یہ ایک پوری ایک گیم چینجر ہوگا, اور اس کے اندر پاکستان کا جو رول ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے, اور اسی کو سبوتاج کرنے کے لیے, سکفل کرنے کے لیے اس وقت انڈیا اپنی کوششیں کر رہا ہے. اور جو اس وقت بدامنی پاکستان میں ہے, را کی طرف سے آپ دیکھ لیں, انڈین ایجنسیز کی طرف سے دیکھ لیں, بلوچستان کے حالات آپ دیکھ لیں, وہ کیوں خراب کیے جا رہے ہیں؟ اسی لیے کہ یہ حالات خراب ہوں. اس وقت اگر ہمارے ادارے مضبوط نہیں ہوں گے تو ہم کسی طرف بھی نہیں جا سکتے. اور جہاں تک یہ بات آپ کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب اپنے پیسوں سے کھا رہے ہیں, چاہے وہ کروڑ کے کلچے کھائیں چاہے وہ 10 روپے کے کھائیں, بات ہم جو پی ٹی آئی جو یہ جس کا ہمارا جو موقف ہے وہ صرف یہ ہے جتنے مرضی کلچے کھائیں جی, لیکن بات کلچے بھی آگے بات صرف اتنی ہے کہ آپ صرف یہ بتا دیں کہ یہ منی ٹریل آیا کہاں سے. یہ کلچوں کے لیے اگر کروڑ کلچے آپ کھا رہے ہیں تو یہ پیسہ آیا کہاں سے؟ ساری روٹی دی ہے, چاہے کلچا رکھ لو چاہے جو مرضی رکھ لیں. دس از سمبولک ناؤ کہ وہ سارا کچھ آ کہاں سے رہا ہے. بھئی آپ صرف ٹریل بتا دیں, بڑی سمپل سی بات ہے, آپ ٹریل بتا دیں, بات ختم. وہ تو رانا صاحب سے پوچھتے ہیں. رانا صاحب وہ منی ٹریل جو ہے وہ تو آپ کو بتانا ہی پڑے گا, لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی بار بار یہ دہراتا رہوں گا آج کے پروگرام میں جتنی دیر پروگرام ہے کہ مودی اکنامک کوریڈور کو رکوانے کے لیے سر توڑ کوششیں کرتا ہوا چائنا جا پہنچا, وہاں سے جواب ملا. ٹھیک ہے, امریکہ میں سازش اپنے ملک کی بہتری کے لیے کم, پاکستان کے خلاف سازش کے لیے زیادہ جاتا ہے. اچھا, بجائے اس کی سازشوں کو ایکسپوز کرنے کے وہ اپنے ملک کے وزیر اعظم کو اس کا یار بتاتے ہیں, اس کو مطلب برا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے کردار پہ مطلب ایک ہٹ کرتے ہیں. یہ کیا کہاں تک درست ہے؟ شمسی صاحب, بات بڑی سیدھی ہے کہ آج اگر آپ کچھ نیوز پیپرز کی سیکنڈ ہیڈ لائن دیکھیں گے تو وہ یہ تھی جو میں نے پڑھی کہ انٹرنیشنل سرمایہ کاری پاکستان جو ہے وہ چائنا اور انڈیا سے سبقت لے گیا, اور یہ سرمایہ کاری کا جو ہوئی ہے 40,000 انڈیکس تک پہنچنا, یہ میں یا آپ یا مسلم لیگ نون کا کام نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں انٹرنیشنل سرمایہ کار جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک, اور یہ اگر آج کی خبر میں سمجھتا ہوں کہ ایک بریکنگ نیوز ہے کہ پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے, اور ہم نے, چائنا ہمارا دوست ہے, انہوں نے 20% اور 16% اس میں آگے بنے, لیکن پاکستان نے 400% اس میں آگے گیا ہے. ٹھیک ہے, رانا صاحب یہیں سے شروع کروں گا, بریک کا وقت ہے. ارتقائی عمل جو ہے وہ جاری ہے, ارتقاء کسی بھی سٹی کا رکنا نہیں چاہیے. میں سمجھتا ہوں ایز اے سوسائٹی پاکستان کا معاشرہ جو ہے اس کی مضبوطی ہو رہی ہے, اور یہ کیوں ہو رہی ہے؟ اس کے باوجود کہ تنقید ہوتی ہے, حکومتوں پہ بھی آوازیں بلند ہوتی ہیں, بار بار اٹھتی ہیں. بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی, بار بار میں یہی بات کر رہا ہوں, اور پاکستان میں ہونے والے بہتر کاموں کی. ٹھیک ہے, بہت سارے ایسے لوپ ہولز, گرے ایریاز ہیں جن میں بہت زیادہ ورکنگ کی ضرورت ہے, لیکن میں پھر پاکستان کی سوسائٹی اور اس کے ارتقائی عمل کو کریڈٹ دوں گا, خواہ وہ پولیٹکس کے حوالے سے ہو, خواہ عسکری اداروں کے حوالے سے ہو. بہت ساری میچورٹی نظر آ رہی ہے, اور یہ میچورٹی وقت کے ساتھ آئی ہے. اور میں چاہوں گا کہ رانا صاحب سے تھوڑا سا اس پہ میں موقف لے کے تو میاں صاحب کی طرف پڑھوں. سر میں یہ کر رہا ہوں, جمہوریت ایک خوبصورتی نظر آ رہی ہے. آج یہ دیکھیں کہ پرائم منسٹر صاحب پاکستان کی عوام کا خوبصورتی کے ساتھ ایک پیغام لے کر جا رہے ہیں, اور یہاں پر اگر اپوزیشن ہے, اپوزیشن کو بالکل ریئلی جب یہ پرائم منسٹر صاحب کے نالج میں آیا کہ پی ٹی آئی نے احتجاج کرنا ہے اور ریون روڈ پہ جانا ہے, تو پرائم منسٹر صاحب نے اپنی پارٹی کے جونیئر لیڈرشپ اور ہم جیسے کارکنوں کو ایک ڈائریکشن کنوے کی ہے کہ کوئی ایسا بیان نہیں دینا, بالکل وہ آئیں
اور صوبائی گورنمنٹ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے. درست ہے. لہذا لیکن ایک بات میں ضرور کروں گا جو وجیہ بی بی نے کی ہے, پارلیمنٹ اصل چیز ہے, اور یہ پارلیمنٹ ہی پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے ایک پازیٹیو, میں سمجھتا ہوں کہ سجیشن کو آئینی حیثیت, قانونی حیثیت دے کر پاکستان کا امیج ڈے بائی ڈے بہتر کر سکتی ہے. لیکن جب ہم فار ایگزامپل قومی اسمبلی میں نہیں جاتے, وہاں سے تنخواہیں لے لوں, میں لے لوں یا کوئی اور لے لے, وہ ایک پیغام اچھا نہیں جاتا. اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو چاہیے اب تمام اداروں کی, میں سمجھتا ہوں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ان کے سیکرٹریز کو کال کر سکتی ہے, وزراء کو, پارلیمنٹ سیکرٹریز کو, اور اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں, اور جس ادارے میں وہ دیکھتے ہیں کوئی ہینکی پھینکی, ان کا حق ہے, ان کا یہ فرض بنتا ہے, ان کے پاس یہ پریویلیج ہے کہ وہ ہمارے ہر ادارے کو فیڈرل قومی اسمبلی میں بھی اور اسی طرح صوبائی اسمبلی میں کال کر سکتے ہیں. درست ہے. لیکن کیا کیا جائے کہ اب الحمدللہ میں آپ کے چینل کی وساطت سے تمام حجاج کرام جو پاکستان سے گئے تھے انہوں نے خیر خیریت سے حج کر لیا, کچھ لوگ واپس بھی آ گئے, اور وہ خوشی کے ساتھ کہ اس دفعہ گورنمنٹ نے ان کے اخراجات میں مزید کمی کر دی, اور وہاں کے اچھے اب جو لیکن رانا صاحب یہاں میں ایک آواز یہاں پہ میں آپ کے گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ آواز ضرور بلند کریں جو وہاں پہ پھنسے ہوئے پاکستانی ہیں. وہ ان کو 1 سال ہو گیا ہے, ان کے 9 تنخواہیں ان کے لیے ذرا آواز بلند کریں. شمسی صاحب ان کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے ایک میکانزم ڈکلیئر کیا تھا, اور 50 لاکھ روپے ہر فیملی تک پرائم صاحب نے آرڈر کیا اور گھروں میں پہنچا دیے. باقی ایک پیرامیٹرز ہیں جو لوگ ان کو لے کے گئے تھے, اور جو وہاں کی کمپنیاں ہیں ان کو بھی آن بورڈ لیا ہے تاکہ ان کے معاملات سیٹل کرے. اب میں یہ عرض کروں گا, واپس بھی لا رہے ہیں ان کو, اب ہاں ان کا اخروج بھی لاگے ہیں, کچھ لوگ آج رات کو بھی آ رہے ہیں, ان میں سے کچھ میرے حلقے کے بھی لوگ تھے, الحمدللہ ان کے معاملات سیٹل ہو گئے ہیں. لیکن سب سے زیادہ بات یہ ہے کہ آج پوری دنیا پاکستان کو دے رہی ہے, سی پیک بہت بڑا منصوبہ ہے. اصل میں سی پیک گوادر پورٹ اور ضرب عضب کی کامیابی ہے جو امریکہ, انڈیا اور کچھ ہمارے نیبرز کنٹریز کو سکول سے نہیں بیٹھنے دے رہی ہے, اور میاں نواز شریف صاحب پوری قوم کو بھی ساتھ لے کر اپوزیشن کے تحفظات کو بھی دور کرتے کرتے یو این اے میں جا کر میں سمجھتا ہوں کہ راہ کی کو ایکسپوز کرنا اور پاکستان کو آگے لینا, یہ ایک بہت بڑی بات ہے. باقی میڈم نے بات کی تھی, آدھا منٹ دیکھیں جی, ہم جواب دہ ہیں, منی لانڈرنگ ہو کچھ بھی ہو. پرائم منسٹر صاحب نے قوم کو خود خطاب کرتے ہوئے کہا تھا جس ادارے پر تمام اپوزیشن متفق ہو جائے گی ہم اس کے سامنے, ہمارے بچے ہوں, ہم میں سے جو بھی جس کو وہ ایجنسی کال کرے گی ہم جائیں گے, ہم بالکل جواب دہ ہیں اور ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میاں صاحب یہ تو ہو گئی جواب فورمز پہ دینے کی, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاؤں. آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, تاکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ آج فور کاسٹ کریں کہ پرائم منسٹر کی سپیچ کیسی ہوگی, پرائم منسٹر صاحب کو کیا کہنا چاہیے وہاں پہ, وہاں پہ ہمارا جو بیسیکلی 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوں گی, وہ اس کو بھی ذرا میں چاہوں گا ناظرین کے لیے آپ ضرور بتائیں. ایک تو جو زبان وہ بولیں گے, جو تقریر وہ پڑھ کے بولیں گے, جو لکھی ہوگی وہ بڑی امپورٹنٹ ہوگی, اور باڈی لینگویج پرائم منسٹر کی بڑی اہمیت رکھتی ہے اس دفعہ آپریشن کے بعد. دیکھیں جو میری آبزرویشن ہے اس کے مطابق پرائم منسٹر بہت کمپوزڈ انداز میں, بڑے ہمت و حوصلے کے ساتھ اور تھوڑا سا ایک بہتر پوسچر میں بات کریں گے, کیونکہ اس وقت کشمیر کا جو ایشو ہے وہ اس کا تقاضا بھی کرتا ہے, اس بات کا تقاضا کرتا ہے, اور پرائم منسٹر اس کے لیے پوری طرح تیار ہیں, اور وہ باقاعدہ اس میں اسرٹ کریں گے اور پاکستان کا موقف پیش کریں گے. کشمیریوں کے ساتھ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں وہاں پہ اس کو ایکسپوز کریں گے, اور یہ بہت عرصے بعد یا غالباً پہلی مرتبہ یہ ایسا ہو رہا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان بھارت کی جو سارے معاملات ہیں, کانسپریسیز وغیرہ اور جو بھی سارے سلسلے ہیں ان کو ایکسپوز کریں, اور یہ بڑا ضروری تھا ایک بین الاقوامی پلیٹ فارم پہ یہ بات ہو. اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سارا کریڈٹ پوری قوم کو جا رہا ہے, آپ کی اپوزیشن کو بھی جا رہا ہے, آپ کی سول سوسائٹی کو جا رہا ہے, آپ کے میڈیا کو جا رہا ہے, جنہوں نے اس طرح کا ماحول بلڈ کیا ہے کہ اس وقت آپ کا جو لیڈر منتخب ہے وہ اگر تھوڑی سی کوتاہی بھی برتنا چاہے تو نہ کر پائے. تو انشاءاللہ تعالی یہ من حیث القوم ہم اپنا ایک موقف بڑے ڈٹ کے بڑے اچھے انداز میں پیش کریں گے بین الاقوامی فورم پہ. اچھا وجیہ, وہ اثر انداز بھی ہوگا. ایز اے اپوزیشن پارٹی آپ کیا تجویز دیں گی پرائم منسٹر آف پاکستان کو کہ جی وہاں پرائم منسٹر کو کیا کہنا چاہیے کشمیر کے لیے, پاکستان کے لیے, جو ہماری اس وقت کی قربانیاں دہشت گردی کی جنگ پاکستان نے تنہا میں کہوں گا لڑی ہے پوری دنیا کے امن کے لیے,
ہمیں وہاں پہ کیا یہ باتیں رجسٹر کروانی چاہیے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ؟ دیکھیں میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں ایک دفعہ یہ بات کہہ چکی ہوں کہ اس وقت ہمیں پاکستان میں پولیٹیشنز کی نہیں بلکہ سٹیٹسمین کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ اس سٹیٹسمین شپ کا مظاہرہ پرائم منسٹر صاحب کو وہاں پہ یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں کرنا چاہیے، اور یہ بہت جو صاحب کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کہ یہ میٹر کرتا ہے، اور یہ اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے کہ پی ایم صاحب کی باڈی لینگویج پہلے جو وہ سلگش اور پرچیاں لکھ کے اور یہ نہیں ہونی چاہیے، اس سے آپ یہ شو نہیں کرتے ہیں کہ آپ ایک اتنا بڑا موقف لے کے اتنا بڑا مینڈیٹ لے کے یہاں پہ کھڑے ہیں اور آپ اپنا موقف بلکہ آج کل تو پرچیاں لے کے انٹرویو دینے والوں کو ویزا نہیں دیتے، وہ رٹا لگا کے جانا پڑتا ہے۔ میاں صاحب اسی تو میں دیتا ہے نا پچھلے دن انٹرویو، اور کشمیری ان کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ وہ تو کہتے ہیں آپ کو پاسپورٹ نمبر بھی زبانی یاد ہونا چاہیے، تو یہاں پہ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ پرچی پہ لکھ کے بات کریں، ٹھیک ہے؟ تو وہ سٹیٹسمین شپ یہاں ان کی باڈی لینگویج میں، ان کی بات چیت میں، ہر چیز میں نظر آنی چاہیے۔ درست ہے۔ اچھا جی، یہ کیا آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کو، اور میں چاہوں گا وفاق اور صوبے کو دونوں کا موقف میرے سامنے آئے، پرائم منسٹر اس وقت کانفیڈنٹ ہے کیونکہ ان کا جو رویہ ہے اس سے تو وہ بہت کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں جو انہوں نے مظفر آباد جا کے ملاقات کی ہے؟ سر میں بطور پولیٹیکل ورکر یہ عرض کروں گا کہ پرائم منسٹر صاحب اگر چند دن پہلے چترال جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا بھی ان کا ہے اور وہ ہمارے ہیں۔ درست ہے، اور وہاں جا کر بھی ایک پیار محبت کا پیغام دیتے ہیں۔ اگر وہ کراچی میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی وہ تمام پارٹیوں کو آن بورڈ لیتے ہیں، اور وہاں پر بھی کراس دی بورڈ ایک آپریشن، ایک قوم کی بہتری کے لیے، ایک ملک کی بہتری کے لیے، ایک انٹرنیشنل طور پر لیول پر پاکستان کے امیج کو بہتر کرنے کے لیے ایک پیغام دیتے ہیں کہ پاکستان دہشت گردی کا شکار ہوتا رہا ہے، اور اس پاکستان دہشت گرد نہیں، لیکن یہ انڈیا بہادر، یہ موزی درندر میں سمجھتا ہوں کوئی انٹرنیشنل درندہ ہے جس پر امریکہ میں بین تھا، اور الحمدللہ جو پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب نے اس کو ایکسپوز کیا ہے۔ آپ دیکھیں یہ سارک کنٹریز کی جو کانفرنس تھی وہاں پر کیسے بیگی بلی کی طرح پھر رہا تھا اور پاؤں کو چھو رہا تھا پیرس میں پرائم منسٹر صاحب کو، شرمندہ تھا، اور یہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے کہ وہ بھیگی بلی بنا دیں میرے بھائی وہ ہے، یہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے ہی یو این او میں کہا تھا پچھلے اجلاس میں کہ اور انڈین گورنمنٹ کی انوالومنٹ شمالی بلوچستان میں ہے، ہم نے ان کے جو کلبوشن میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کے اختتام پہ میرا ذاتی خیال ہے بھیگی بلی بنے گا جی۔ بھارت کی پوزیشن اس وقت کمزور ہے پاکستان اخلاقی طور پہ، اور وہ بھلے کسی ہم خیال ہونے کے ناطے ان کو تھوڑی بہت سپورٹ ملتی ہو، لیکن بین الاقوامی برادری سمجھتی ہے کہ وہ کون سے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ آزماتے ہیں۔ شمسی صاحب، میاں صاحب نے ٹھیک کہا، یہ جو ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے نا کہ جناب یہ انڈیا دیکھے، یہ افغانستان دیکھے، یہ امریکہ ایک ہو گیا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، چائنا پاکستان کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ چائنا، ترکی اور پاکستان مل کر ان تمام فورسز بہت بہت شکریہ وجیہ قمر صاحبہ، انتہائی خوبصورت آپ نے بات کی، آج بڑا پازیٹیو موقف رہا۔ رانا صاحب بہت شکریہ، میاں سیف الرحمان صاحب آپ خیر سے جائیں، خیر سے آئیں، سفر اچھا ہو اور اچھی سپیڈ۔ توقع رکھتا ہوں کہ ہم جب میاں صاحب کی تقریر پہ پروگرام کر رہے ہوں گے تو اچھا کریں گے، اور شاید عمران خان بھی اس موضوع پہ ان کو اپریشیٹ کر دیں، یہ خواب نہ رہ جائے کہیں۔ آج تک کے پروگرام کے لیے اتنا ہی، جواد شمسی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔